بس کچھ نہیں کہوں گا، کل ایسی قیامت کھڑی ہو جائے گی. ترمیم تو نہیں کہہ سکتا. انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قحط زدہ علاقے میں ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے. یہ پہلی وہ جس کو چاروں مسلکوں نے قبول کیا کہ جو کچھ حضرت عمر فاروق نے کہا اس پر چاروں مسلک ایمان لائے اور انہوں نے کہا یہ ٹھیک کہا ہے. معاشی حالات جب ٹھیک ہوتے ہیں تو جرائم کی تعداد کم ہوتی ہے. جب معاشی حالات خراب ہوتے ہیں تو جرائم کی تعداد بڑھ جاتی ہے، پولیس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. ابھی میں نے آئی جی اسلام آباد کو باہر کہا ہے کہ میرا پولیٹیکل سوچ یہ ہے کہ آئندہ 5-6 مہینے اسلام آباد کی پولیس پہ کافی امتحان آئیں گے اور اس امتحان کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھی سے اسلام آباد پولیس کو آرگنائز ہونا پڑے گا، کیونکہ دنیا میں کیپٹل کو بڑی اہمیت ہوتی ہے. کابل میں جو واقعہ ہوگا اس کا ہرات میں یا ہلمند میں یا دوسری طرف اس کو وہ کوریج نہیں ملے گی، لیکن جو واقعہ اسلام آباد میں ہوگا اس کو انٹرنیشنلی کوریج ملے گی کہ دنیا کا سارا ڈپلومیٹ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، دنیا کی ساری فارن ایجنسیاں میڈیا ایجنسیز یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. میں اسلام آباد پولیس سے یہ کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ آپ کے شہداء کو میں سلام پیش کرتا ہوں. آپ ایک عظیم فورس ہیں، آپ ہر اول دستہ ہیں، کسی بھی جگہ مقابلے میں سب سے پہلے آپ پہنچتے ہیں اور آپ نے قربانیوں کی ایک داستان لکھی ہے. لیکن یہ 5-6 مہینے اسلام آباد کی پولیس کو اور جاگتے رہنا ہے، کیونکہ پاکستان کے خلاف ایک ایسی ہائیبرڈ وار شروع کی جا رہی ہے جس سے کہ پاکستان کے اداروں کو، اس کے امیج کو، اس کے وقار پر اثر انداز کیا جائے. ہم اس میں سے عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ پاس ہو کر نکلیں گے اور کامیاب ہو کر نکلیں گے. تھینک یو. یہ ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل